أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک کی تلاوت کی ہے. پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ ہمیشہ دعوت و تبلیغ اور نصیحت کا ہے، کہ تاکہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے راہ راست پر آ جائے. اور اللہ رب العزت مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے انسانوں کو یہ بتاتے ہیں، توحید کی طرف مائل کرتے ہیں، رسالت کی طرف مائل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو انسانوں پر انعامات اور احسانات فرمائے ان کا ذکر فرمایا. لیکن اب آخر میں جو آخرت میں جو زجر و توبیخ ہوگی، جو عذاب ہوگا، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، تاکہ اگر دوسری مثالوں سے یا دوسرے طریقوں سے اگر کوئی انسان نہیں مانتا تو کم از کم جو سزا کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تاکہ سزا کے بارے میں یا سزا کے متعلق سن کر جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائے. تو ان باتوں سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ میں اپنے بندوں کو کسی عذاب میں مبتلا کروں، لیکن یہ انسان ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے اور اللہ رب العزت کے تمام انعامات سے اور اس کے احسانات سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور اس کی ناشکری بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے. تو آج کی جو آیات ہیں ان میں یہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا تو انہیں عذر کرنے کی جو ہے اجازت نہیں دی جائے گی، اور ان سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ وہ نہ ان سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ توبہ کرے، کیونکہ توبہ کا جو دروازہ ہے وہ دنیا میں بند ہو جائے گا، آخرت میں توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اور یہ جو گناہگار لوگ ہوں گے، بلکہ کافر اور مشرک لوگ جو ہوں گے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہیں گے کہ یا اللہ، یہ جو ہمارے شریک ہیں نا، ان کو بھی پیش کیا جائے گا. یقینی بات ہے جو انہوں نے شریک ٹھہرائے تھے، خواہ وہ بت ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، تو وہ پھر سرے سے انکار کر دیں گے کہ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ کہ انہوں نے ہماری پوجا کی ہے، ہماری عبادت کی ہے یا کچھ بھی کیا ہے، تو ہمیں نہیں پتہ. تو اس میں کوئی شک بھی نہیں. اگر فرض کریں کہ کسی نے پتھروں کے بت
بنا کر ان کی پوجا کی ہے، تو پتھر بیچارے کیا جانتے ہیں کہ بھئی ہماری پوجا کی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر آخرت میں ان کو زبان دے دیں تو وہ زبان سے یہ کہہ دیں کہ یہ لوگ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ہماری عبادت کی ہے، اور نہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہماری عبادت کرو۔ بالکل اسی طریقے سے جو جیسے کہ ہم لوگوں کی عام طور پر عادت ہے کہ ہم لوگ قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، تو اب بیچارے قبر والوں کو کیا پتہ کہ ہماری قبروں پر آ کر سجدے کر رہے ہیں اور ہماری عبادتیں کر رہے ہیں اور ہمارے نام کی یہ نظریں مانتے ہیں، تو ان کو تو نہیں پتہ، تو وہ بھی صاف انکار کر دیں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ بھئی وہ لوگ جن کو ہم اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، تو وہ قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے ان سے نہیں کہا کہ ہماری عبادت کریں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ آج کی جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کی اس وقت جو ہے نا کیا کیفیت ہوگی، جب انسان کے وہ شریک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے تھے وہ صاف انکار کر دیں گے اور ان کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ بالکل اسی طرح شیطان بھی جو ہے نا وہ بھی ایک وقت میں ایسی ان کو دھوکہ دے گا، اور شیطان کہے گا کہ تم نے اپنی خواہشات پر چل کر ہی جو کچھ کیا، میں نے تمہیں کوئی ہاتھ پکڑ کر مجبور تھوڑی کیا تھا۔ تو فرمایا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پھر جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ان سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ وہ توبہ کریں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب یہ ظالم عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو نہ ان سے اس عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا جب وہ اپنے گڑے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں ہمارے بنائے ہوئے وہ شریک جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس موقع پر وہ کھڑے ہوئے شریک ان پر بات پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، اور وہ اس دن اللہ کے سامنے فرما برداری کے بول بولنے لگیں گے، اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے اس کا انہیں کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا تھا، ان کے عذاب پر ہم مزید عذاب کا اضافہ کرتے رہیں گے کیونکہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بھئی دنیا میں رہ کر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیدھے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور خاص طور پر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سے ماتحت لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی اس میں عذاب میں ضرور شریک کیا جائے گا، بلکہ ان کا عذاب جو ہے وہ دگنا کر دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور وہ دن بھی یاد رکھو جب ہر امت میں ان کے خلاف ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اتار دی ہے تاکہ وہ ہر بات کھول کھول کر بیان کر دے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری کا سامان ہو۔ تو یہ قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر ہم اس کو صرف اس کی عربی پڑھیں گے، آج کل تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عربی بھی ہم تباہ کر کے برباد کر کے پڑھتے ہیں، اور آج کل تو ہمارا رجحان صرف یہ ہے کہ بس ہم قرآن مجید ختم کر لیں،
چاہے وہ جس طرح بھی ہم پڑھتے. تو قرآن مجید کو ایک تو بہت اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے. بہت ساری احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں کہ قرآن مجید جس طرح نازل ہوا ہے اس طرح اس کو پڑھنا چاہیے. پھر صرف یہ کہ اس کی تلاوت تو بے شک کوئی شک نہیں کہ تلاوت جو ہے نا وہ باعث برکت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید اسی مقصد کے لیے آیا ہے، ہماری ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو صحیح پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.